قضا ہو چکی ہے. اپنے دوست ڈاکٹر سے کہا اللہ کا واسطہ مجھے ایک دن گھر جانے دو, میں صرف ایک دن جانا چاہتا ہوں, میں پاک صاحب ہو کر اپنی نمازیں پوری کرنا چاہتا ہوں. ہم نے ان کو روکا, لیکن اس کے بعد ڈاکٹر کے ساتھ لڑ کے وہ گھر چلے گئے, جا کر غسل کیا, پاک دامنی اختیار کی, اور اس کے بعد بھی آخری الفاظ یہ تھے کہ میرے سب احباب کو یہ کہہ دینا کہ اس نظریے کے لیے ایک ڈاکٹر نادر نہیں, ہزاروں ڈاکٹر نادر بھی قربان ہو سکتے ہیں, لیکن اس نظریے سے, اس مشن سے, اس کاج سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. مرکزی صدر مرکزی ناظم اعلیٰ محترم برادر سردار مظہر صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سردار مظہر صاحب مرکزی ناظم اعلیٰ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو بکر, عمر, عثمان و علی کو ہم اپنی جان کا سلام لکھیں گے. کتاب دین کے ہر ورق پہ ہم اپنے معاویہ کی شان لکھیں گے, اور اگر ہمیں مہلت ملی انشاءاللہ تعالی اس پوری دنیا کے اندر عظمت صحابہ کے جھنڈے کو ضرور لہرائیں گے انشاءاللہ. آج آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آج ایک ایسی شخصیت اس دنیا سے گئی ہے کہ جن کے اعمال, جن کے افعال کی آج پورے پاکستان کے اندر گواہی دی جاتی ہے. میں نے ان کے ساتھ 17-18 سال گزارے. جب میں اس تنظیم کے اندر ایز اے ورکر آیا تھا, مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر نادر علی خان صاحب نے ہمیں انگلی پکڑا کر اس گلی کوچوں کے اندر ہمیں گھمایا. اس وقت چند نوجوان اس نظریے کے ساتھ منسلک تھے. ڈاکٹر نادر علی خان ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ یاد رکھو, یہ جو زندگی ہے یہ اللہ کی امانت ہے, اللہ کے نبی اور صحابہ کی وفاداری میں گزرنی چاہیے. کہا کرتے تھے کہ جب میں میڈیکل کالج کے اندر میں نے چہرے پر داڑھی رکھی تو میرے دوستوں نے کہا کہ تیرے والد نے تجھے ڈاکٹر بنایا, تو مولوی بن گیا. تو ڈاکٹر نادر صاحب نے کہا کہ اللہ کی قسم, میں جب قبر کی پاتال میں اتروں گا اس اللہ کے نبی کی سنت کو لے کر جاؤں گا. لوگ پیسے دے کر ڈگری حاصل کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس کے بعد ان پیسوں کو ڈبل کروں گا, لیکن ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ کلینک پر بیٹھ کر جب بھی کوئی آ کر کہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماری ہے, آپ میری مدد کریں, اسی وقت کہا کرتے تھے کہ رجوع کرو, صحت تندرستی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اسباب کے درجے کے اندر میں تمہیں بتاتا ہوں, اللہ کی قسم ان گلی کوچوں کے اندر ڈاکٹر نادر نے ہزاروں نوجوانوں کو کھڑا کیا. ایسے ایسے نوجوان تیار کیے کہ آج پوری دنیا کے اندر وہ پوری امت کی امامت کرنے کے قابل ہے. ڈاکٹر نادر نے اپنے اقوال سے, اپنے افعال سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو نبی کی ناموس پر پہرا دیتے ہیں, نبی کے صحابہ پر پہرا دیتے ہیں. اتنی بڑی بیماری ہو گئی جب انہوں نے مجھے گھر آ کر یہ کہا کہ بیٹا ہماری ڈاکٹری کی لائن میں آج ختم ہو چکا ہوں, ایکسپائر ہو چکا ہوں, لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جب تک میرے جسم کے اندر خون ہے میں ناموس صحابہ کے اوپر پہرا دوں گا. ایک دن بھی وہ چین کے ساتھ نہیں بیٹھے. اللہ کی قسم میں نے جب ان سے یہ کہا کہ اب آپ کی آخری خواہش کیا ہے, تو انہوں نے مجھے گھر میں یہ کہا کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں روزہ رسول پر جا کر شیخین کے آگے معافی مانگ سکوں کہ یہ نکما نادر تمہارا تحفظ نہ کر سکا. میری زندگی ختم ہو گئی, میں اپنے حضور کیا پیش ہو کر آپ سے معافی کا طالب ہوں. اللہ کی قسم جب عمرہ کر کے آئے میں ان سے ملا, مجھے کہتے کہ میری زندگی کی خواہش پوری ہو گئی. میں نے ابو بکر صدیق سے معافی مانگ کے آیا کہ میں آپ کی ناموس پہ پہرا نہیں دے سکا. اس کے بعد ہاسپٹل کے اندر 15 دن ایڈمٹ رہے. جب بھی ہوش میں آیا کہا مظہر میری نمازیں قضا ہو گئی ہے. اللہ کی قسم 28 سال ہو چکے ہیں میں نے تکبیر اولیٰ کے بغیر نماز نہیں پڑھی ہے, میری نمازیں قضا ہو چکی ہے. اپنے دوست ڈاکٹر سے کہا
اللہ کا واسطہ مجھے ایک دن گھر جانے دو، میں صرف ایک دن جانا چاہتا ہوں، میں پاک صاحب ہو کر اپنی نمازیں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے ان کو روکا، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر کے ساتھ لڑ کے وہ گھر چلے گئے، جا کر غسل کیا، پاک دامنی اختیار کی، اور اس کے بعد بھی آخری الفاظ یہ تھے کہ میرے سب احباب کو یہ کہہ دینا کہ اس نظریے کے لیے ایک ڈاکٹر نادر نہیں، ہزاروں ڈاکٹر نادر بھی قربان ہو سکتے ہیں، لیکن اس نظریے سے، اس مشن سے، اس کاج سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں بحیثیت ناظم اعلیٰ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر نادر کے نظریات کو، اس کی فکر کو پوری دنیا کے اندر غالب کر کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک دن ضرور آئے گا جب اس دنیا کے اندر نظام مصطفیٰ ہوگا، اور میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم قبر کی پاتال میں اتر جائیں گے، نہ نبی سے بے وفائی کریں گے، نہ نبی کے صحابہ سے بے وفائی کریں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، کردار صحابہ، زندہ باد۔ میں آخر میں صرف ان کے چچا، ان کے بھائی سبور، ان کے بیٹے یہاں پر موجود ہیں، ان کا کسی سے بھی خاندان کا، جماعت کا کسی کے ساتھ بھی کوئی لین دین ہے، میں بحیثیت ناظم اعلیٰ میں حاضر ہوں، میں اس دین کو دینے کا پابند ہوں۔ اس کے علاوہ انسان زندگی گزارتا ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ کہیں بھی کسی کو بھی ڈاکٹر صاحب سے تکلیف ہوئی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مفتی عمیر صاحب ان کی وصیت کے مطابق جنازہ پڑھائیں گے، علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، مفتی عمیر صاحب ان کے شاگرد ہیں، وہ جنازہ پڑھائیں گے۔